شہر کی تختی زندگی نے مجھے نام لاکھوں دیے۔ دوسری بار چائے کا کپ تھماتے ہوئے فرمایا، کچھ عطا کریں اپنے کلام میں سے۔ یوسفی صاحب کی آنکھوں کا ارشاد اور ہونٹوں سے عطا کریں سننے کے بعد بھی اگر بندہ شعر سنا دے تو اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ ان کی مجلس اور برتاوا احساسات کمتری اور برتری ان دونوں کی علائشوں سے الگ ایک باہمی یگانگت اور موانست کا ہی رنگ رکھتی تھی، جس میں اگر فارسی نہ بھی آتی ہو تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری، اور اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا تھا۔ اس بہاؤ میں چھوٹی بہر کی ایک غزل کے چند شعر عرض کیے تھے، دو تین آپ بھی سنیے کہ اس کے آنے تلک نہ جانا کہیں، اس کے آنے تلک نہ جانا کہیں، اشک اول ڈھلک نہ جانا کہیں، خواب در خواب جستجوئے خیال، خواب در خواب جستجوئے خیال، پائے ادراک تھک نہ جانا کہیں، اور تیرے سائے میں سرفرازی ہے، دست رحمت سرک نہ جانا کہیں۔ ساری غزل کو اپنے ان حماق سے نواز کر کچھ دیر کو چپ ہو گئے۔ چند منٹوں کے سکوت کے بعد فرمایا، ہمارے ایک دوست ہیں محبوب خزاں، ان کا کبھی کا کہا ہوا ایک جملہ ہے کہ کم لکھو، اچھا لکھو اور اپنا لکھو۔ شکر ہے کہ تمہارا کلام اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ کہنے لگے کہ پنجاب میں کہاں رہائش ہے؟ عرض کیا کہ ہوم ڈسٹرکٹ تو شیخو پورہ ہے مگر سکونت ربوہ میں ہے۔ پھر ایک مختصر سکوت اور اس کے بعد پھر یوں گویا ہوئے، ہمیں بھی آپ کے ربوہ کی زیارت کا شرف حاصل ہے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب قبلہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب ابھی ربوہ ہی میں قیام فرما تھے۔ اس رکھ رکھاؤ اور اس احترام کے ساتھ امام جماعت احمدیہ کا تذکرہ کرنے کے لیے مشتاق احمد یوسفی یا فیض احمد فیض کے قد و قامت کے صاحبان نظم و نثر کی ہی ضرورت ہے۔ اگر کسی کا اپنا قامت اتنا بلند نہ ہو جتنا یوسفی صاحب کا تھا تو ان سے انسان تہذیبی شائستگی کے ایسے معیار کی توقع بھی کیا رکھے۔ حضرت چودھری محمد علی مظفر صاحب سے جب بھی یوسفی صاحب کا تذکرہ ہوا تو وہ ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یوسفی صاحب کو نوبل پرائز پتہ نہیں کیوں نہیں ملا۔ یو سی یوسفی از ورلڈ کلاس۔ چوہی صاحب کا سٹائل تھا کہ وہ اردو سے انگریزی، انگریزی سے پنجابی میں سوئچ اوور کرتے تھے۔ اور خیر یوسفی صاحب ورلڈ کلاس تو ایسے تھے کہ ان کی نثر پر یقین دلاتی ہے، ان کی نثر یہ یقین دلاتی ہے کہ اردو میں کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اردو کا ظرف ہے کہ اس میں کوئی سے بھی مفاہیم اور محسوسات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ اردو اپنے قارئین کو یوسفی صاحب کی نثر کے توسط سے یہ کہتی ہے کہ اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست۔ ترجمہ بھی بتا دوں اس کا کہ اے بندیا تمہیں تکلیف ہی نہیں ہے ورنہ حکیم تو ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تمہیں میں کیا آٹوگراف دوں گا، کیونکہ ایک جملہ اور ایک مصرع لکھ کر کئی کئی دن اس کے نشے میں بیٹھے رہنے والے لوگ بہت متمول ہوتے ہیں اور تم ان میں شامل ہو، اس لیے اب میں تمہیں کیا لکھ کے دوں، لائیے میں اپنی عزیزہ آپ کی بیگم کے لیے ایک دعا لکھ دیتا ہوں جس کی کیفیت ان دنوں مجھ پر طاری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میری ڈائری میں یہ دعا لکھ کر دی، اے اللہ زوال نعمت سے پہلے اس کی قدر۔ یہ پوری دعا ایک اپنے دستے شفقت سے انہوں نے خاکسار کی بیگم کے نام لکھ کر دستخط کر کے ڈائری مجھے تھما دی۔ یوسفی صاحب دعا اور حالت دعا کو کتنا عزیز رکھتے تھے، اس بات کو دستاویزی حیثیت دینے کے لیے اتنا حصہ اس ملاقات کا انہی دنوں ربوہ میں الفضل میں میں نے ایک مختصر شزرے کی صورت میں چھپوا دیا تھا۔
باقی یہ کہ فون پر بات کرتے ہوئے بھی اب وہ تھک جاتے تھے، اور اس شعر پہ تو کراچی میں بھی دیر تک چپ ہو گئے تھے کہ میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا، میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا، مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی وفات ثانیہ نہیں ہے بلکہ ایک انجام بخیر کا مثالیہ ہے۔ وہ ایک صدی کے قریب بھرپور، فعال اور پرتاثیر زندگی گزار کر اپنے خالق حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے، اور آنے والی نسلوں کو راستہ دکھا گئے ہیں کہ ایسے کمٹمنٹ، ایسی گہرائی، ایسے مطالعہ اور ایسے استغراق کے نتیجے میں صفحہ زندگی پر کتنے دیر پا نقوش چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس مشتاق احمد یوسفی اب ویسے بھی اتنا ہلکا پھلکا ہو چکا تھا کہ وہ کسی بھی وقت اڑان بھر سکے۔ ان کی 95 سالہ زندگی کی مناسبت سے یہ شعر بارمحل لگ رہا ہے کہ گر 100 برس رہا ہے، آخر کو پھر جدا ہے، شکوے کی کچھ نہیں جا، یہ گھر ہی بے بقا ہے۔ خدا حافظ یوسفی صاحب، اللہ آپ کو غریق رحمت کرے اور آپ کے نام اور کام کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ شہر کی تختی